إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. پچھلے ہفتے کے دن ہم نے سورۃ فاطر کی کچھ آیات پڑھی تھیں. اگر آپ کے حافظے میں کوئی چیز محفوظ ہے تو آپ شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ جی آپ مائک ہے آپ کے پاس یہاں قریب؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے نا کہ ہم محتاج ہیں تو رب کی معرفت کا احساس ہوتا ہے، پھر اس سے مانگنے لگ پڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، پھر اس پر بھروسہ اور اس پر توکل، یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی عبادات بن جاتی ہیں جو ہمارے ہی لیے خیر بن جاتی ہیں. پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کی عبادت دل لگا کے کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور کوئی؟ جی ڈاکٹر فردوس صاحب. جی جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا وَإِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، جی تو ہم اللہ تعالیٰ کی اگر اطاعت نہیں کریں گے اور اس کے احکامات نہیں مانیں گے، حکموں کو ضائع کریں گے، تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رکھنا نہیں چاہیں گے اور ہماری جگہ کوئی اور لوگ لے آئیں گے. بالکل. یعنی یہ جو بات ہوئی نا کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نا. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں، اس کے دیے ہوئے کام نہ کریں تو پھر بھی وہ ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے. اگر ہم وہ نہیں کریں گے جو وہ چاہتا ہے تو اس کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ ایسے بیکار لوگوں کو اٹھا پھینکے. ٹھیک ہے، ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم آیت نمبر 18 سے آغاز کریں گے. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه
وإلى الله المصير. اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو بے شک وہ اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے اس غلط خیال کا رد فرمایا گیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے گناہ اپنے ذمے لے کر انہیں چھڑا لیں گے، یعنی ان کے گناہ وہ اپنے اوپر لے لیں گے اور ان کو پار کرا دیں گے۔ مثلا نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کی پاداش میں سولی پر چڑھ گئے، لہٰذا اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ مان لیتے ہیں کہ وہ ہمارے سیویئر ہیں، تو پھر وہ تمہیں بچا لیں گے اور تمہارے جتنے بھی سنز ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، وہ اپنے ذمہ لے لیں گے۔ ان کو ماننے کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اب تم پر کوئی مشکل نہیں۔ کیا مسلمانوں کے اندر بھی ایسا کوئی عقیدہ پایا جاتا ہے؟ کیا مثلا؟ جی ہاں، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یا یہ کہ ہم آپ کے خاندان میں سے ہیں، سید ہیں، تو ہم جو بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہمیں چھڑا لیں گے۔ وہ ایک مشہور شعر بھی ہے نا، خدا جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، نہیں، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور مجھے بھول ہی گیا وہ شعر، جس کا مطلب یہ ہے، جی ہاں، خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا نہیں سکتے، یا ایسے کچھ ہے۔ تو یہ کتنا غلط خیال ہے۔ اس میں ایک تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اللہ تعالیٰ سے بھی آگے بڑھا دیا، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ آپ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہیں، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر آئے، اور سب سے زیادہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، عبادت گزار تھے اور شکر گزار بندے تھے، عبدہ و رسولہ۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ یہ ناممکن ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ نہیں ہو سکتا، انصاف کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ اپنے لیے اپنے ذمہ لینے کو تیار نہ ہوگا۔ بعض اوقات عام گفتگو میں دوست وغیرہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، میری خاطر ایک نماز، اس نماز کو جانے دو، قیامت کے دن اس کا بوجھ میں اٹھا لوں گی، میری خاطر جھوٹ بول دو، قیامت کے دن یہ جھوٹ میرے سر۔ ہم جب کالج میں ہوتے تھے تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی، لیکن یہ خیال بھی بالکل غلط ہے کہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا، حتیٰ کہ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، اور نہ بہن بھائی ایک دوسرے کے کام آئیں گے، بلکہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی۔ تو اس کے بعد، یعنی یہ بات کرنے کے بعد اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی نصیحتوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں، بن دیکھے ڈرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور کوئی چیز انہیں اس سے غافل نہیں کرتی۔ اور ویسے بھی اگر کوئی شخص شرک سے پرہیز کرتے ہوئے، گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کرے گا تو اس کا اچھا بدلہ بھی اس کو اپنے رب کے ہاں ملے گا، اور
یہ بات یقینی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، چاہے ہم اس کی تیاری کر کے جائیں یا نہ کر کے جائیں، رب سے ملاقات یقینی ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں رب کو دیکھے بغیر ہی رب سے ڈرتے ہیں اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، ان کا ہر قدم اسی طرف اٹھتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں وزر کے دو معنی، سوری، وزر کا ایک معنی ہوتا ہے بوجھ، جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ اسی معنی میں وزیر کو وزیر کہا جاتا ہے، وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو بادشاہ بڑی چیز نظر آتا ہے نا، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ بادشاہ بن ہی نہیں سکتے، بادشاہ رہ ہی نہیں سکتے، ان کی شان بن ہی نہیں سکتی جب تک ان کے ساتھ وزیر نہ ہو، ان کے بہت سے فوجیں نہ ہوں۔ اور آپ دیکھیے کہ صرف ایک وزیر نہیں ہوتا، عام طور پہ ہمارا کانسیپٹ ہے نا بادشاہ اور وزیر، ہمارے ملک میں کتنی وزارتیں ہیں، بہت ساری وزارتیں ہیں نا، بہت سارے وزیر ہیں، کوئی وزیر اعظم ہے اور کوئی وزیر خارجہ ہے اور کوئی وزیر فلاں ہے، وزیر تو انہوں نے مختلف کاموں کی ذمہ داریاں لے رکھی ہیں۔ تو قیامت کے دن کوئی کسی کا وزیر نہیں ہوگا، دنیا میں وزیر مل جائیں گے آپ کو، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسرا، وزر کا معنی پناہ گاہ بھی ہوتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا لا وزر، ہرگز نہیں، آج کوئی جائے پناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس معنی میں اگر وزیر کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف کاموں کے سلسلے میں لوگ کس کی پناہ پکڑتے ہیں، یا بادشاہ تک پہنچنے کے لیے بھی کس کو واسطہ بناتے ہیں، وزیر کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک معنی کیا ہو گیا، بوجھ، اور دوسرا معنی کیا ہو گیا، پناہ گاہ۔ قیامت کے دن نہ کوئی کسی کو پناہ دے گا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی خوف کا شکار ہے، کوئی دشمن اس کے پیچھے لگا ہو، کوئی پولیس کسی کے پیچھے لگی ہے، تو کوئی کسی کو اپنے گھر میں پناہ دے دیتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے رستے کی پیروی کرو اور ہم ضرور تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کوئی بھی چیز اٹھانے والے نہیں، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ جو شخص بھی آپ سے یہ کہے کہ تمہارے اس غلط کام کی ذمہ داری مجھ پہ، اس کو جھوٹا سمجھے، کوئی ذمہ داری نہیں لے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کی ذمہ داری خود لینی ہوگی۔ سورۃ النجم میں آتا ہے ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صرف قرآن مجید میں ہی بات نہیں بلکہ پچھلی کتب میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے، اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جس نے حق کے اطاعت یا حق کے رسالت ادا کر دیا، پورا کیا، وفا کر دی۔ کیا تھا ان صحیفوں میں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہوگی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی، اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی کہ کر کے کیا آیا ہے. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کیا سبق ہے اس میں؟ نمبر 1، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے. نمبر 2 یہ کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، جس کی کوشش کی ہوگی. نمبر 3 یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی. یہ کتنی تسلی دینے والی بات ہے نا، کہ ہم سب سے کیا دیکھا جائے گا؟ کوشش دیکھی جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہماری کچھ کوشش نہیں اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہم بڑے کام کر رہے ہیں اور لوگ ہماری تعریفیں شروع کر دیتے ہیں اور لوگ ہمیں کریڈٹ دینے لگتے ہیں، تو قیامت کے دن اس کے اوپر کوئی انعام ملنے والا نہیں. ہر انسان سے اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اس کی محنت کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو خیر کے راستے میں کتنا تھکایا ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے، اس نے کتنی جان مال ہر چیز خرچ کی ہے اللہ کے راستے میں. یہ ہر ایک سے دیکھا جائے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، سب سے مکمل پورا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا. مثلا گھر میں کھانا آپ نے پکایا، محنت کی، آپ گروسری بھی لائیں، آپ نے پکایا بھی، آپ کا حشر ہو گیا سارا کام کرتے کرتے، اور پھر آپ نے پکا کے رکھ دیا. اب کوئی اور آتا ہے اور وہ ٹیبل لگا کے دوسروں کو سرو کر کے ساری تعریف لے جاتا ہے، تو آپ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ اس وقت کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کی ایفرٹ کا کسی کو نہیں پتہ چلا. مثلا آپ کے والد کو نہیں پتہ چلا کہ تھکی آپ تھی. تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ جو بچہ پیش کر رہا ہے نا. ایسے ہوتا ہے جو فرنٹ پہ ہوتا ہے. جو بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں عام طور پر ان کی کوششوں کو سراہنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ اور ان کا رب ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اب دنیا میں تو ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ کام کوئی کرتا ہے اور تعریف کسی کو ملتی، کریڈٹ کسی کو مل جاتا ہے. ایسے موقع پر بھی آپ بالکل ٹھنڈے رہا کریں کہ میں نے جس رب کے لیے جو کام کیا وہ اس نے دیکھ لیا. کسی نے سراہا، کسی نے نہیں سراہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. اور اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے کسی ایسے کام پر جو آپ نے کیا نہیں ہوتا، تو اس پر ڈرا بھی کریں، اس پر دل میں پشیمان ہوا کریں، پریشان ہوا کریں، استغفار کیا کریں. یہ لوگ مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے پتہ نہیں میں کتنے کمال کی ہوں، حالانکہ میں نے تو کچھ کیا نہیں. میری کوششیں تو، کیا آپ کبھی بھی نماز پڑھ کے مطمئن ہوئی ہیں کہ میں نے تو آج حق ادا کر دیا نماز کا؟ قرآن پڑھ کے، کوئی بھی نیکی کا کام، کسی کی خدمت کر کے، مدد کر کے نہیں، ہمیشہ کمی رہ جاتی ہے. اس پر اگر کوئی تعریف کر دیتا ہے تو اس پہ پھولنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس پہ تو بہت خوش ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. کیونکہ مومن کو اگلی فکر یہ لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہوئی کہ نہیں، جس کے لیے کیا ہے پتہ نہیں اس کو اس تک خالص پہنچا بھی ہے یا نہیں، یا بہت سی بیچ میں ملاوٹیں ہو گئی. ہمیں اپنے لیے ملاوٹ والی کوئی چیز پسند نہیں نا، کہ پسند ہے دودھ ملاوٹ والا، مرچیں ملاوٹ والی، نہیں پسند. تو پھر ہم اللہ کے لیے ملاوٹ والے کام کیوں کریں؟ کہ کریں اللہ کے لیے، تعریف لوگوں سے چاہیں. اس چیز کو یعنی کوشش کر کے نکال دیں اندر سے کہ کوئی میری تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا، شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اپنے اندر کا خود محاسبہ کیا، اپنے اندر کا خود جائزہ لیا، اپنا حساب خود کرتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میری ایفرٹ کیا ہے. پھر اسی طرح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین اور اولاد بھی ایک دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائیں گے.
سنن نبی داؤد میں ایک بڑی دلچسپ روایت آتی ہے. ابو رمثا کہتے ہیں، سا کے ساتھ رمثا، ابو رمثا کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میرا ہی ہے. یعنی تھوڑا سے، یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ تو آپ کا بچہ ہے تو آپ کو ہوگا کہ ہے کیا میرا نہیں ہے، شک والی بات ہے. تو انہوں نے قسم کھا کے کہا یہ میرا ہی ہے. آپ نے فرمایا کیا واقعی؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے. میرے والد سے میری مشابہت کو دیکھتے ہوئے اور میرے والد کی قسم پر کہ یہ میرا بیٹا ہے. اچھا آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ اس کو ایک اہم سبق سکھانے کے لیے، تاکہ متوجہ ہو جائے. عام طور پر کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے نا سمپل سادے وے میں، تو ہم آدھی سنتے آدھی نہیں بھی سنتے، توجہ نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی ہمیں بات سے پہلے چونکا دے تو پھر ہمارے سارے سینسز کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا بات ہونے لگی ہے. تو وہ بھی پوری طرح الرٹ ہو گئے. تو آپ نے فرمایا سن لو سن لو، نہ تو تم اس کے گناہ پر اور نہ وہ تیرے گناہ پہ پکڑا جائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم، پھر یہ باتیں صحابہ کو کیوں نہ یاد رہیں، یہ احادیث وہ پھر آگے کیوں نہ بیان کریں، کیونکہ انہیں جاگنے کی حالت میں یہ علم دیا گیا تھا. اور پھر انہوں نے آگے اس کا حق ادا کیا اور اس کو روایت کیا. پھر فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. مثقلہ بوجھ سے لدی ہوئی، قربا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، قربا سے مراد باپ بیٹا بھی لیا، یعنی بالکل قریبی رشتہ دار. دنیا میں قریبی لوگ ہی انسان کی مشکلات میں مدد کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ فکر کس کو ہوتی ہے؟ آپ کے والدین کو ہوتی ہے، باپ کو ہوتی ہے، ماں کو ہوتی ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے. کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، قریب کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، اسے کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کا بھائی فوت ہو، سارے لوگ آ جاتے ہیں. کوئی انتظام کرنے لگتا ہے، کوئی کسی چیز کا خیال رکھنے لگتا ہے، کوئی کھانا پکانے لگتا ہے، کوئی اور چیزیں سنبھالنے لگتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، سارے لوگ مدد کو آ جاتے ہیں. اور یہاں پر تو آپ نے دیکھا ہوگا راہ چلتے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے. وہ کیوں آتے ہیں؟ کچھ تو تماشبین بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جینوئنلی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، عام طور پر وہ مشکل وقت میں سب سے پہلے پہنچتے ہیں رشتہ داری نبھانے کو. لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن گناہوں میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں ڈوبا ہوا شخص اگر کسی سے مدد طلب کرے گا، قریبی رشتہ دار سے، اپنے ہی بچے سے، اپنے ہی باپ سے، کہ میرے کچھ گناہ تم اپنے ذمہ لے لو، تمہارے پاس تو بہت نیکیاں، تم تو پھر بھی پار ہو جاؤ گے، تو وہ ایسا نہیں کرے گا. لا يحمل منہ شیء، ایک چیز بھی نہیں اٹھائے گا، ولو کان ذا قربا. اچھا دنیا میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر باپ نے کوئی سامان اٹھایا ہوا تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ اے مجھے دے دے، میں اٹھاؤں گا. آپ نہیں اٹھائے، میں اٹھاتا ہوں. دنیا میں بوجھ اٹھانے والے آ جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. یعنی آخرت کی حالت دنیا کی حالت کی طرح نہیں ہے، جہاں قریبی رشتہ دار، دلی دوست، حمیم حمیمہ، یعنی کہ بہت محبت کرنے والے دوست، جسے کہتے ہیں نا پکے دوست، جو شروع سے آپ کے دوست ہوتے ہیں اور وہ دوست ہی رہتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو چھوڑ کے نہیں چلے جاتے، وہ سب پہنچ جاتے ہیں. ان کے اندر ایک خون جوش مارتا ہے آپ کی محبت میں یا آپ کی اس تکلیف کو دور کرنے میں. لیکن قیامت کے دن انسان کا حال بالکل الٹ ہو جائے گا. انسان انہی رشتوں سے سب سے پہلے بھاگے گا.
سورۃ لقمان میں آتا ہے لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی ہے۔ سورۃ عبسہ میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کی اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ دنیا میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں سارے پیارے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے اس کو کس کی پرواہ ہوتی؟ وہ کس کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کس کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے کہ شکر ہے تم سب آ گئے ہو میری کمپنی دینے کے لیے؟ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو صرف اپنی جان کی ہوتی ہے، اگر وہ ہوش میں ہو۔ ہوش میں نہ ہو تو ویسے ہی کچھ نہیں پتا ہوتا اس کو۔ قیامت کے دن تو اس سے بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں بندوں پر۔ اس وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن دوسروں کے بوجھوں کا کچھ نہیں کر سکیں گے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اونٹ پہلے سے زیادہ فربا یعنی موٹا اور بہتر حالت میں اپنے مالک کے پاس آئیں گے، جبکہ وہ مالک ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہوگا۔ پھر وہ اونٹ اپنے پاؤں سے اس مالک کو روندیں گے۔ جس مالک نے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی وہ قیامت کے دن آ جائیں گے اونٹ اور مالک کے اوپر چڑھ لتاڑیں گے اس کو۔ اب سوچے چھوٹی سی چیز آپ کے پاؤں پہ آ جائے، آپ کے ہاتھ پہ چڑھ جائے، کوئی سر پہ ٹھوکر لگ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اگلا شخص آپ کو پیچھے آپ کے سر پہ ٹکر نہ مار دے یا کوئی آپ کو ٹھوکر لگا کے نہ چلا جائے، تو وہاں پر وہ انہیں روندیں گے۔ اسی طرح بکریاں بھی پہلے سے زیادہ توانا اور بہتر حالت میں اپنے مالک کے پاس آئیں گی، جبکہ مالک ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہوگا، اور وہ اپنے کھروں سے مالک کو کچلیں گی اور اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ اگر کوئی جانور سینگ آگے کرتے ہوئے آپ کی طرف دوڑے تو کیا کریں گے؟ آپ آگے سے دوڑ جائیں گے نا، لیکن وہاں کوئی دوڑ نہیں سکے گا۔ آپ نے فرمایا ان کا حق یہ بھی ہے کہ پانی کے گھاٹ پر ان سے دودھ حاصل کیا جائے اور محتاجوں کو پلایا جائے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی قیامت کے دن بکری کو اپنی گردن پر سوار کر کے نہ لائے اس حالت میں کہ وہ ممیا رہی ہو۔ وہ شخص مجھ سے کہے یا محمد میری سفارش کیجئے، اور میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو اللہ کا حکم پہنچا چکا ہوں۔ اسی طرح کوئی اونٹ کو اپنی گردن پہ سوار کر کے نہ لائے اس حال میں کہ وہ بلبلا رہا ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہے یا محمد میری سفارش کیجئے، اور میں کہہ دوں کہ میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو اللہ کا حکم پہنچا چکا ہوں۔ یعنی دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا کہ خیانت نہ کرنا۔ یہ دراصل غنیمت میں سے خیانت کیا ہوا مال ہوگا جو کندھوں پر لدا ہوا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کپڑوں کا بھی ذکر آتا ہے اور چیزوں کا بھی ذکر، یعنی دنیا میں انسان جو خیانتیں کرتا ہے قیامت کے دن وہ خیانتیں اس کے لیے وبال کا باعث بنے گی۔ جو مال آپ کا حق نہیں، آپ دنیا میں کسی سے غصب کر لیتے ہیں، ہتھیار لیتے ہیں، بغیر حق کے چھین لیتے ہیں، قیامت کے دن وہ آپ کو لوٹانا پڑے گا، اور اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد نہیں کریں گے، اس کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ اب آ جاتی ہے ایک اور صورت جس میں انسان دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ وہ کون سی؟ جی آپ بتائیے، زور سے بولیے۔ اور ہاں کسی کی غیبت کی ہوگی مثلاً تو اپنی نیکی، وہ تو نیکیاں دینے والی ہوں گی، گناہ کس کو دے گا انسان؟ شابش،
یعنی اگر کسی انسان نے کوئی برا عمل شروع کیا ہے، کوئی غلط ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی عمل میں جو سنت کے خلاف جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا طریقہ جسے بدعت کہتے ہیں، ہم؟ اب کیا ہوگا؟ اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ان سب کا گناہ ان کو بھی ملے گا اور اس کو بھی شروع کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو جب بھی آپ کسی چیز کا ٹرینڈ سیٹ کریں تو سوچ سمجھ کے کریں۔ اس کو جب لوگ فالو کریں گے تو وہ آپ کے حق میں گواہی بنے گی، آپ کے خلاف جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے من سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی تو اس کے لیے اس کا گناہ ہے، اور اس کا بھی جس نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ آئے گی، کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انسان جو بھی غلط کام کرے محتاط ہو کر کرے کہ آپ کو دیکھ کر وہی غلط کام کوئی اور نہ شروع کر دے۔ اگر 10 لوگوں نے شروع کیا تو وہ ایک گناہ 10 سے ملٹی پلائی ہو جائے گا اور اس کا بوجھ آپ کے سر پہ آ جائے گا۔ ان کے گناہوں میں سے کمی نہیں کی جائے گی، ان کو بھی گناہ ملے گا اور شروع کرنے والے کو بھی، اور گناہ کی دعوت دینے والے کو بھی۔ اس کے برعکس جو نیکی کی طرف بلائے گا، من دل علی خیر الدال علی الخیر کفاعلہ۔ پھر فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہوں۔ انذار کا معنی ہوتا ہے کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے انذار کا؟ کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ نذیر۔ قرآن مجید میں انذار 2 طرح کا ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ ایک انذار وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے عام ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا المدثر قم فانذر، یس، اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ جائیے پھر خبردار کیجئے، سب کو خبردار کیجئے۔ اسی طرح تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے۔ تو یہ عام انذار ہے، سب انسانوں کو خبردار کرنا۔ کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ کہ ان کا انجام آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر انہوں نے انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہ کیا تو پھر دیکھیں ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے، تو سب کو بتانا ضروری ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اس فرمان میں مومنوں کے لیے اس کو نسبتی طور پر محدود کیا گیا، جیسے انما تنذر من اتبع الذکر، ٹھیک کہ آپ صرف اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے، جیسے یہاں پر آیا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب۔ اچھا، دوسرا انذار جو ہے وہ خاص ہے، اور وہ مشرکین اور کفار کے ساتھ خاص ہے۔ ایک انذار میں پوری دنیا شامل ہے اور دوسرے انذار میں انکار کرنے والے، جیسے آتا ہے نا سورۃ الاعراف میں لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، متقین کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے تنذرو سے پہلے انما آیا ہے۔ انما کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ حصر۔ شاباش، کیا مطلب ہوتا ہے کلمہ حصر کا؟ عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے سوائے اس کے نہیں، یعنی یہی بات ہے، حقیقت یہی ہے۔ انما حقیقت یہی ہے کہ تنذرو آپ خبردار کر سکتے ہیں، کن کو خبردار کر سکتے ہیں؟
کس کو خبردار کر سکتے ہیں؟ الذین، ان لوگوں کو یخشون ربہم، جو اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پہ طاری ہو جائے، اور یہ علم کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ایسا خوف ہوتا ہے جس کے ساتھ علم بھی ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مطلب کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام، یعنی کیا؟ نہیں پتا اللہ کا کلام کون سا ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، جو شخص اللہ کا کلام جان لیتا ہے، پھر وہ لازمی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے، وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے صحیح طور پر جانا نہیں تو پھر بس بات سنی اور ختم، ڈر نہیں آتا دل میں۔ اصل عالم ہی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے آیت کے اس حصے سے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی نصیحت قبول کرتا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو اسی کو خبردار کرنے والے ہیں جو اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ساتھ نصیحت کیجئے اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے، انذار کس کو فائدہ دیتا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے میں اوقات کی پابندی، ارکان کی پابندی، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا، صرف اللہ کے لیے پڑھنا، خشوع اختیار کرنا، یعنی جن کی نمازوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور نماز میں فرض اور نفل دونوں نمازیں شامل ہیں۔ تو نماز قائم کرنے میں ہر وہ چیز شامل ہوتی ہے جس سے نماز کامل ہوتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، اور اس میں دوام کا بھی ہونا ضروری ہے۔ کن چیزوں سے نماز ناقص ہو جاتی ہے؟ جب اس کی شرائط پوری نہیں کی جاتی۔ خواتین کے لیے نماز کی شرائط میں سے اہم ترین شرط جو مردوں کے علاوہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان کا لباس ساتر ہو، ان کے جسم کو ڈھانپنے والا ہو، نہ ٹائٹ ہو اور نہ ہی شارٹ ہو اور نہ ہی ویزیبل ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو۔ یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر لباس ساتر نہ ہو تو نماز ناقص ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ ناقص ہے، خداج کا لفظ آتا ہے۔ اللہ کی خشیت اور نماز قائم کرنے کو ساتھ کیوں ملایا گیا ہے؟ یعنی اس کو خاص کیوں کیا گیا ہے نماز کے قائم کرنے کو اللہ کی خشیت کے ساتھ؟ کیونکہ جب خشیت آتی ہے نا بندے کے اندر تو پھر بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے، یا نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے زندگی میں انسان کے اندر جو قوتیں ہیں اور جو طاقتیں ہیں ان میں سے ایک خوف کا جذبہ ہے۔ خوف جو ہے انسان کی فکر اور عمل کی صلاحیتوں کو جگا دیتا ہے، انسان کو چوکنا کر دیتا ہے، کانشیس کر دیتا ہے۔ خوف کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو اس درجے پہ نہیں جگاتی۔ ڈر سب سے زیادہ جگاتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی سرگرمیاں ہیں نا، یہ کسی نہ کسی خوف کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہ معاشی طور پہ ہم بدحال ہو جائیں گے، لہٰذا انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر کوئی جاب نہیں تو وہ اس میں بھی تیار ہو جاتا کہ اینٹیں ڈھو کے کچھ پیسے کما کے رات کا کھانا کھا سکے۔ اسی طرح بے عزتی کا ڈر، بے عزتی کا خوف جو ہے وہ بھی انسان سے بہت کچھ کرواتا ہے۔
پھر اسی طرح اپنے سے کسی بڑے کا خوف، باپ کا خوف، کسی استاد کا خوف، کسی بزرگ کا خوف، پھر اسی طرح دشمن کا خوف انسان کو اپنے لیے سیکیورٹی حاصل کرنے پر اکساتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان جو جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں خوف بھی ہوتا ہے، تب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان سب خوفوں سے بڑا خوف کون سا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر نہ آئے، آپ اس سے کسی اچھے کام کی توقع مت رکھیں، کسی خیر کی توقع نہ رکھیں. کیوں؟ کیوں؟ آپ بتائیے. اللہ کے سامنے ہم کیا ہیں؟ ہماری زندگی کس کے ہاتھ میں؟ ہماری موت کس کے ہاتھ میں؟ ہمارا رزق کس کے ہاتھ میں؟ ہماری صحت کس کے ہاتھ میں؟ ہمارا جان مال سب کس کا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کچھ اسی کا ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں یہ بات. وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا لے لیتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انتم الفقراء الی اللہ. ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. دنیا کے جتنے بھی خوف ہیں نا، وہ جھوٹے خوف ہیں یا وقتی خوف ہیں، وہ حقیقی خوف نہیں ہے. بعض اوقات وہ خوف صرف ہمارے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. ہم صرف کسی چیز سے ڈر رہے ہوتے. آج ہی مجھے کسی نے بتایا، میسج کیا، انہوں نے اپنی کیفیت بتائی. کہتے کافی دنوں سے میں اس مشکل میں گرفتار ہوں کہ میں جہاں ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز اٹھے گی تو اس کے نیچے سانپ نکلے گا. اب آپ سوچیں کسی شخص کی یہ کیفیت ہو جائے، یہ وہم اس کے سر پہ سوار ہو جائے کہ میں جہاں نماز اٹھاؤں گی تو اس کے نیچے سے سانپ نکلے گا، یہ جو برتن اٹھاؤں گی اس کے اندر سانپ ہوگا، یہ دروازہ کھولوں گی آگے سانپ کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی تمام چیزوں سے. لیکن ایسے خوف لائق ہو جاتے ہیں نا لوگوں کو. کسی کو موت کا خوف لگ جاتا ہے، کسی کو سانپ کا لگ جاتا ہے، کسی کو رات کے اندھیرے کا. بعض بچے جو ہی لائٹ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ رونا دھونا مچاتے ہیں. کہ ہم کو یاد ہے نا کہ جب صلاح الدین ایوبی جو تھا، وہ بچہ تھا ابھی، تو جہاں ان کا کیمپ تھا وہاں دشمن قریب آ گیا تو انہوں نے ساری لائٹیں وائٹیں بند کر دی، جو بھی دیا شیا تھا سب کچھ، تو رونا شروع کر دیا. تو ان کے جو باپ تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو مار ڈالوں گا اگر یہ چپ نہ کیا، کیونکہ یہ تو ہم سب کو مروا دے گا. یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ مروانے والا نہیں ہے، یہ جلانے، یعنی کہ ہماری عزت اور زندگی کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ بننے والا ہوگا. بہرحال تو کچھ بچے اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں اور کچھ کسی چیز سے، کوئی کسی چیز سے. آپ کی زندگی میں بھی کوئی خوف ہے؟ کوئی چیز ہوتی ہے نا آپ کے بیک آف مائنڈ، ہر وقت کچھ نہ کچھ ایکشن ہوتا رہتا ہے، کچھ نہ کوئی کام ہوتا رہتا، کوئی پروسیسنگ ہوتی رہتی ہے پیچھے، ہے نا؟ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. پتہ نہیں میری شادی نہیں ہوگی، پتہ نہیں بچے نہیں ہوگے، پتہ نہیں شوہر کیسا ہوگا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، پتہ نہیں بڑھاپے میں کیا ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوگی. پتہ یعنی وہ صرف آپ کی سوچ ہے نا. پھر ایک وقت آتا ہے جب اس چیز کا وہ کام ہو جاتا ہے، الحمدللہ کام ہو گیا، لیکن ہم نے اس کو ایک عرصے تک اپنے اوپر طاری رکھا. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ خوف جو ہم طاری رکھتے ہیں نا عام طور پہ، یہ حقیقی خوف نہیں ہے جو ہم سے کچھ کام کرواتے رہتے ہیں الٹے سیدھے. بہت سے الٹے سیدھے کام ہم خوف کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل خوف، حقیقی خوف، ضروری خوف ہماری زندگی میں کون سا ہونا چاہیے؟ اللہ کا خوف. اگر وہ آ جائے سارے کام سیدھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں.
اتنا ہی کافی ہے، یہ سوچ بھی کافی ہے کہ اس نے ہمیں اسی کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا اسی سے ڈرنا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، آزاد نہیں چھوڑ دیا. ہم میں سے ہر ایک کو وہ واپس اپنے سامنے بلائے گا اور ہر ایک سے اس کے قول اور عمل کا حساب لے گا کہ زندگی میں کیا کر کے آئے ہو. تو یہ ایک آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. اگر کوئی دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ کیا دو خوفوں کو جمع نہیں کرے گا، قیامت کے دن دو خوف جمع نہیں کرے گا. جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے وہ قیامت کے دن مطمئن ہوگا، سکون میں ہوگا، اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا وہ قیامت کے دن انتہائی ڈرا ہوا ہوگا. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کی فکر ہونی چاہیے. اور یہی چیز ہے جو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اس خوف کو ٹرانسفارم کر دیں، دنیا کے خوف کو کس خوف میں بدل دیں، کیونکہ خوف تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو ایک قوت ہے نا، ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے. یہ ہم اس چیز کا نہیں کریں گے تو اس کا کریں گے، اس کا نہیں تو کسی اور کا. کچھ نہ کچھ فکر ہم نے لگانی ہے ساری زندگی. زندگی کے ہر دور میں ایک نیا خوف سر پہ سوار ہو جاتا ہے، یہ تو ہونا ہی ہے. لیکن جس شخص کو غم آخرت لگ جائے، جس کے اندر خوف خدا آ جائے، یہ خدا کا لفظ میں عام طور پہ نہیں بولتی لیکن خوف خدا ایک ٹرم بھی ہے نا، جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، جو اللہ سے ڈرنے لگے، اس کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اس کی آخرت درست ہو جاتی ہے، اس کے لیے اللہ سے ملاقات کا وقت بہت خوشگوار ہو جائے گا، اس کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کو پھر کسی کی تعریف اور کسی کے تنقید کی پرواہ نہیں رہتی، اس کو دکھاوے کا شوق نہیں رہتا. وہ کرتا ہے اچھے کام اور اللہ سے ڈرتا بھی رہتا ہے. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، اور جو پاکیزگی اختیار کرے گا وہ اپنی ہی جان کے لیے کرے گا. یعنی جس نے شرک سے، کفر سے، فسق سے، نافرمانی سے، نفاق اور گناہوں کی میل سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آراستہ کر لیا، اس نے اپنا بہت بڑا بھلا کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا فائدہ دیا. فائدہ اٹھانے کے ہم سب حریص ہیں، لیکن ہم جو فائدے چاہتے ہیں نا وہ صرف دنیا کے چاہتے ہیں، دنیا کی عزت، شہرت، مال، دولت، یہ چند چیزیں. لیکن ایسا شخص بڑا ہی عقل مند ہے کہ جو ہر دم اپنے گناہوں پر نظر رکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی خود کو عیبوں سے، بری عادتوں سے، برے اخلاق سے، ریاکاری، تکبر، جھوٹ، ملا، بری چالیں، دھوکہ، غیبت، نفاق، گھٹیا اخلاق، ان چیزوں سے پاک کرتا ہے. ہوتا یہ پینفل عمل ہے، یاد رکھیے. جب انسان کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے نا، یعنی جب انسان اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. اور بعض اوقات ہم خود کو خود بھی نہیں پہچان رہے ہوتے، کوئی اور ہمیں پہچان کرواتا ہے تو اس وقت ہمیں بہت برا بھی لگتا ہے، اس نے کیا کہہ دیا، کیوں کہہ دیا. لیکن یہ ہم سب کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کسی کی بھی تنقید کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھیں کہ اگر وہ صحیح ہے تو اس نے تو مجھے وہ دکھا دیا جو میں خود نہ دیکھ سکا اپنے اندر. تو ہم میں سے ہر ایک کو کیا کرنا ہے، تزکیہ جو ہوتا ہے نا اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تخلیہ، ایک تحلیہ. تخلیہ خالی کرنا، اپنے آپ کو برے اخلاق سے خالی کرنا، اور تحلیہ اچھے اخلاق کے ساتھ خود کو مزین کرنا، جیسے سچائی، اخلاص، عاجزی اور انکساری، نرمی، بندوں کی خیرخواہی، دل اور سینے کا سلامت ہونا، اللہ کے بارے میں حسن ظن، بندوں کے بارے میں اچھا گمان. تو جو ایسی زندگی گزارے گا اس کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات ہی کو ہوگا،
اس کا ثمرہ اسی کی طرف لوٹے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جانا تو اسی کی طرف ہے، واپسی تو اسی کی طرف ہے. دنیا میں تو رہ نہیں سکتے، نکال دیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے. تو اس آیت سے کچھ باتیں ہم نے سیکھی. نمبر 1، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، ذمہ داری خود لینی ہے. اپنی آخرت کے لیے خود تیاری کرنی ہے، کسی اور پر تکیہ نہیں لگانا، کسی اور کی ٹیک نہیں لینا. دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا، تھک جاتے ہیں تو ہم کیا کریں، سہارا لے لیتے کسی کا. آخرت میں کسی کا سہارا نہیں لے سکتے، اپنے لیے خود کرنا ہے. کیونکہ عام طور پہ ہم پتہ کس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں. افسوس آج کے دور میں ان بزرگوں پر جو سارا وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ یا بچے کا بچہ آ جائے پاس تو اس کو کہتے ہیں بیٹا میرا ختم دلا دینا، مجھے میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، تم میرے لیے صدقہ کرنا. بھئی اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں، آپ کیوں نہیں صدقہ کرتے؟ اس وقت جو وقت اللہ نے آپ کو دیا، اس میں کیوں نہیں ذکر اذکار کرتے؟ اس میں کیوں نہیں استغفار کرتے؟ اس میں کیوں آپ ہر ایک کے کام میں اڑنگا دے رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنی فکر کرتے؟ کیونکہ بعض بزرگ، بعض گھروں، معذرت کے ساتھ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے وہ دوسروں کے اوپر ایسا بوجھ بن جاتے ہیں، ایسی مصیبت بن جاتے ہیں کہ ان کے ہر کام پر تنقید اور گھر کے ماحول کو خراب کرنا، بے وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ، اور ایسے کام کہ جن کو اس عمر میں انہیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اوروں پہ سہارا رکھنا، یہ میرا بچہ حافظ ہو گیا ہے، یہ فلاں اس نے اپنے بچے کو حافظ کرا دیا، یہ اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا، بیٹا مجھے یاد رکھنا، میری سفارش کرا دینا، میری بخشش کرا دینا، میرے لیے صدقہ کرنا، ہر سال دیکھ دینا، میری برسی منانا. ایسی باتوں سے تھوڑے کام چلتا ہے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ اپنے لیے اس وقت کو خود کیش کرنا ہے، خود استعمال کرنا ہے، کسی کا سہارا نہیں لینا. مہربانی ان سب لوگوں کی کہ جو مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھیں، ہمارے لیے دعائیں کریں، لیکن آج کا دور میں تو لوگوں کو اپنے لیے دعا کرنے کی فرصت نہیں. آپ کو کون یاد رکھے گا؟ اور ہم نے ان کے لیے کیا بھی کیا کہ وہ ہمیں یاد رکھیں؟ ہم کیوں جھوٹی توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو کام ہم خود زندگی میں کر سکتے ہیں وہ خود کر لیں، اپنا کسی اور پہ نہ چھوڑیں. دوسرا سبق جو اس سے لیا اس آیت سے ہم نے، وہ یہ کہ اللہ سے غائبانہ طور پہ ڈرنا چاہیے. ہم نے دیکھا نہیں اس کو، لیکن ہمارے اندر اس کی خشیت ہونی چاہیے. جو شخص غائبانہ طور پر چھپ کے تنہائی میں اکیلے اللہ سے ڈر کے صحیح کام کرتا ہے، وہی دراصل اللہ پہ صحیح ایمان رکھتا ہے. لوگوں کے سامنے تو اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ لوگوں کے ڈر سے کر رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، اس لیے مجھے کرنا ہے. لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور وہ اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے. تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے. آپ کو اگر یہ جاننا ہے نا کہ آپ اللہ کے لیے کتنے خالص ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تنہائیاں کیسی ہیں. جب آپ کو کوئی اور دیکھ نہیں رہا ہوتا تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے کام کی ایفیشنسی کیا اسی طرح ہی ہوتی ہے؟ تیسری جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نماز ہماری زندگی میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے. نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، جیسے خشیت ہے. اور ایک اور سبق کیا ہے کہ انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا رہے. تزکیہ نفس جو ہے یہ انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد ہے، تربیت و تزکیہ. انبیاء علیہ السلام نے صرف تعلیم نہیں دی بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کیا لوگوں کا. وَيُزَكِّيهِمْ 4 دفعہ قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقل
ہل لک الی ان تزکا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو پاک ہو جائے، تزکیہ کرنا چاہتے ہو اپنا؟ تو فلاح کا دار و مدار بھی تزکیہ پر ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. سورۃ العلیٰ میں آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً کامیاب ہوا جو پاک ہوا اور جس اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. قتادہ کہتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اللہ کی اطاعت کی، نیک اعمال کے ساتھ اپنے نفس کو پاک کیا. اور یہ اہل ایمان کی صفت بھی ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو اپنے نفسوں کی یعنی اپنے نفسوں کو پاک کرنے والے ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے نفوس کی زکوٰۃ مراد ہے اور اموال کی زکوٰۃ بھی مراد ہے. اور کامل مومن وہ ہوتا ہے جو یہ عمل بھی کرتا ہے اور وہ عمل بھی، یعنی نفس کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نفس کو بھی پاک کرتا ہے اور مال کو بھی پاک کرتا ہے. تزکیہ سے ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، دراصل یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے ہم پر. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی ایک تم میں سے کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. تزکیہ نفس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے اور ان کے لیے بلند و بالا درجات ہیں. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. اور جو بھی اس کے پاس مومن بن کے آئے گا، کس کے پاس؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، جبکہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے. کرے کیسے؟ سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ درست کرے، خالص توحید. توحید کے بغیر تزکیے کے سارے طریقے بیکار ہیں. جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک نہیں کیا اس نے در حقیقت اپنا تزکیہ نہیں کیا. لہذا ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں توحید میں آتی ہیں اور کیا چیزیں شرک میں شامل ہو جاتی ہیں. توحید ہی کے ذریعے یعنی اپنے دل کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنے، سب سے بڑھ کر اس سے محبت، سب سے بڑھ کر اس کا خوف، سب سے بڑھ کر اس کی رضا زندگی میں، سب سے بڑھ کر اس پہ توکل، اسی کی طرف رغبت، اسی سے رہبت، ہر چیز اسی کے لیے. میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اسی کے لیے. میں اسی کے لیے، میری زندگی اسی کے لیے، میرا مال اسی کے لیے، میری اولاد اسی کے لیے، میرا سب کچھ اسی کے لیے. اپنے آپ کو کس کے لیے خالص کر لیں؟ اپنا سب کچھ کس کے نام کر دیں؟ اللہ. پھر جو چیز عقیدے کے بعد فائدہ دیتی ہے پاکیزگی ظاہری اور باطنی صفائی کے لیے، وہ نماز ہے، اقامت صلاۃ. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور اندھیرے میں بیٹھ کے کچھ چیزیں کوئی ورد جپتا ہے تو وہ تزکیہ نہیں کر رہا. نماز کا پورا پروسیس جو ہے سب ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی، یہ تزکیہ کا ایک عمل ہے. پھر مال کو پاک کرنا، زکوٰۃ اور صدقات دینا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے. پھر روزہ رکھنا جو تقوی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. حج کرنا کیونکہ اس میں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جس کے اندر سے جس کی زندگی سے یہ تین چیزیں نکل جائیں وہ اس کا تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا. پھر مخلوق کی فکر کرنا، ان کے حق ادا کرنا، انسانوں کے حقوق. پھر کثرت سے اللہ کا ذکر، غور و فکر سے قرآن پڑھنا، قرآن میں تدبر.
دکھ جائیں گے. آپ دیکھیے جب آپ فصل بوتے ہیں کبھی آپ نے کچھ اگایا؟ آپ سے ہاتھ کھڑا کریں کہ آج تک آپ نے، وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے آج تک کچھ نہیں اگایا. پھر آپ نے کچھ سیکھا نہیں. آپ کے گھر میں ایک ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی بالٹی ہے، کہیں سے مٹی مل جائے گی، اس میں مٹی بھر لیں، لے آئیں کہیں سے، خرید لائیں، ملتی بھی ہے، اور اس میں کچھ بیج ڈال دیں اور اگنے کے عمل کو دیکھیں. اللہ خالق کل شیء، اللہ کی قدرت آپ اس کو پا نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے جب تک آپ تخلیق کے عمل کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کچھ ضرور اگائیں. چاہے اتنا سا دہی کا خالی ڈبہ ہے نا، اسی میں مٹی بھر کے اس کے اندر ہی ایک وہ اس کے بیج گھر میں دھنیے کے ہوں گے، وہی ڈال دو، تھوڑا تھوڑا پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، دیکھیں کیا کچھ اگتا ہے. تو میں کیا مثال دوں، آپ نے کبھی اگایا نہیں تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی میں کیا کہہ رہی ہوں. تو جب کچھ آپ اگاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ اصل چیز کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی اگ جاتی ہیں. پچھلے دنوں جب میں کینیڈا میں تھی تو میں نے وہ پاکستانی کنو جاتے ہیں یہاں سے، بعض اوقات $1 کا ایک مل جاتا ہے یا زیادہ 2 مل جاتے ہیں، انتہائی مہنگے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بیج ہوتے ہیں، باقی فروٹ میں بیج وغیرہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یہ کھا لیتے، تو میں کھا رہی تھی تو میرا بیج پھینکنے کو دل نہ چاہا، اتنا قیمتی ہے یہ، اس کا تو بیج بھی قیمتی ہے. میں اٹھی، میں نے ایک پاٹ لیا مٹی کا اور اس کے اندر وہ بیج ڈال دی. تو اب کیا ہوا، وہ سارے بیج اکٹھے ہی اگائے. اور پھر میں نے دیکھا ان کے ساتھ ایک اور بھی کوئی چیز اگی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آ گئی، بالکل باریک سی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کچھ فصل اگاتے ہیں نا، اس کے ساتھ کچھ بیکار ردی چیزیں بھی اگ جاتی ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے ہوا سے اڑ کے آ کے، آپ نے تو نہیں ڈالے ہوتے، وہ کہیں سے اڑ کے آ جاتے ہیں. اسی طرح جب انسان کو نیکی کا کام کرنے لگتا ہے نا تو اس کے ساتھ کچھ علائشیں بھی اٹھنے لگتی ہیں انسان کی. تو ریاکاری آنے لگتی ہے، گھمنڈ آنے لگتا ہے، میں دوسروں سے زیادہ پڑھ گیا ہوں، اوروں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، میں اپنے خاندان کی پہلی عالمہ ہوں. تو اس طرح کے جو خیالات بھی آنا ہے نا، یہ بھی نقصان، یہ بھی تزکیے کے عمل کے خلاف ہے. تو ان کا اکھاڑ پھینکنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ آپ کا جو اصل پودا ہے نا وہ کمزور ہو جائے گا. تو پھر میں نے اس میں زمزم تھوڑا سا ڈالا، تو میں اس کی اتنی کیئر کر رہی تھی کہ یہ میرے دیس کا پودا ہے، اس کو دیکھ کے مجھے یاد آتا تھا سب. اس کے پتوں کا رنگ ہی مختلف تھا. سبحان اللہ، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. جن کے حوالے کیا وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں. تو جو خودرو پودے ہوتے ہیں نا، یہ اصل فصل کو نقصان دہ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو مالی کیا کرتا ہے؟ ویڈنگ. مالی آپ کہتے سارا دن لگا دیا، کیا کیا تم نے؟ مالی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، پانی تو لگانا تھا. نہیں بھائی، ایسے تھوڑی باغ اگتا ہے، وہ آ کے بیجز نکالتا ہے، اور بیجز نکلتے ہیں تو پھر آپ کے جو آپ اگانا چاہتے ہیں اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بہترین طریقے سے، اس کو نلائی گوڈی بھی کہتے ہیں پنجابی اور اردو میں. تو اسی طرح ہم سب کے اندر جو کہیں بخل ہے اور کہیں تکبر ہے اور کہیں حرص ہے اور کہیں شح ہے، کہیں بہت سی خراب چیزیں، ہمارے حسد ہے، بدگمانیاں ہیں، نفرتیں ہیں، بہت کچھ اندر رکھا ہوا ہے. ان سب کو باہر نکالنا ہے، اکھیڑنا ہے، نکالنا ہے، کیونکہ یہ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں. اور اصل چیز جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، وہ چیزیں نہیں آنے دے رہے. اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگ رہا پوری طرح، کیونکہ فضول فالتو چیزیں بیچ میں آئی ہوئی ہیں. تو یہ سب کچھ اس کے لیے آپ کو محاسبہ بھی کرنا ہے اپنا، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، جو چیزیں غیر ضروری نظر آئیں ان کو نکال کر دعا کرنی ہے. کون سی دعا ہے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب جو لوگ ہال چھوڑ رہے ہیں وہ خاموشی سے ہال چھوڑ دیں، اور جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں آج راولپنڈی سے مصریال برانچ، کچہری سے وکلاء کی کلاس، اسلام آباد سے بھارا کو کلاس، گجرانوالہ سے سرفراز کالونی کی کلاس،
تو وہ پلیز آگے آ جائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاک اللہ. شکریہ. آپ کو کہنا تھا دعا میرے لیے لازمی کیجیے گا. تشریف رکھیے. تشریف رکھیے. تشریف رکھیے. السلام